ناظرین، پروگرام اس وقت ہمیں خاص طور پہ جوائن کیا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب نے، جو کہ دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں۔ جنرل صاحب، پوری دنیا اب یہ جاننا چاہتی ہے کہ امریکہ نے جو حملہ کیا ایران پہ، اس کے بعد ایران کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ کیا امریکہ کے جو ایٹمی سائٹس پر حملے تھے اس کے بعد ایران چپ کر کے بیٹھ جائے گا یا اس کا جواب بھی لے گا؟ آپ کے خیال میں ایران کے پاس کیا کیا آپشن موجود ہیں؟ ایک تو ایران نے بڑا واضح کر دیا ہے کہ ایران نے بے انتہا کوشش کی ہے کسی کیسے اس کا پیسفل حل نکلا ہے۔ پہلے بھی ٹرمپ صاحب کی دعوت پہ بات چیت میں شامل ہوئے، اور پھر بھی برطانیہ اور فرانس کے ساتھ مل کے بات چیت میں شامل ہوئے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ٹرمپ صاحب، برطانیہ، فرانس، اسرائیل، جرمنی، مغربی دنیا ایران کے پیچھے جس کے سے پڑی ہوئی ہے، کیا وہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہو جائیں گے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تیار ہو جائیں گے، پھر تو شاید ایران بات چیت کے لیے آئے گا، بات چیت ہو سکتی ہے۔ لیکن میرا اپنا جو سوچنا وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹرائی کا ملا ہوا ہے نا، ابھی آپ کو شاید یہ بھی خبر مل گئی ہوگی کہ جو B-52 بامبرز تھے وہ براہ انڈیا کی ایئر اسپیس یوز کر کے آئے ہیں اور ایران پہ حملہ کیا انہوں نے۔ جی ایسے ہی اسرائیل، بھارت اور امریکہ اکٹھے ہیں، اور ایران تکیہ کر کے اس کا نقصان ابھی بھگت بھی رہا ہے۔ ایران کے پاس جب انہوں نے ایران کو دیوار سے لگا دیا ہے، تو کیا ہم یہ سمجھ لیں کہ ایران ہمت ہار جائے گا؟ ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ 8 سال عراق کے ساتھ جنگ کیا ایران نے، جب اس کے پاس کوئی اور سپورٹ اس کو حاصل نہیں تھی۔ پوری دنیا عراق کے ساتھ کھڑی تھی، اور شاید پاکستان وہ واحد ملک تھا جس نے بڑی مضبوطی سے دنیا کو یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ ہم اس میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تو ایران تو نقصان برداشت کرتا آیا ہے، کر لے گا، لیکن ایران کا ری ایکشن ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ری ایکشن اب بہت اسٹرانگ ہوگا، اور ری ایکشن وہاں پہ ہوگا جہاں جہاں سے امریکہ کو، اسرائیل کو یہ سپورٹ ملی ہے۔ وہاں سے اسرائیل پر تو حملہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ جو ہمارے کچھ دوست عرب دنیا میں، جن میں سے کچھ کے بارے میں اطلاعات آ رہی ہیں کہ انہیں فیسیلیٹیٹ کیا ہے، تو ایران شاید ان کے پیچھے بھی جائے۔ اچھا جنرل صاحب، اگر یہ ہوتا ہے تو یہ خطہ پھر آگ کی جی جنرل صاحب، جیسے آپ نے خود کہا کہ ایران جو ہے اس کے پاس یہ آپشنز موجود ہیں، تو ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو اسرائیل پہ تو میزائل کے حملے جاری ہیں ایران کی طرف سے۔ تو اگر ایران جن دوست ممالک کی آپ نے بات کی، وہاں پہ جو امریکی اڈے موجود ہیں، 40,000 سے زائد امریکی فوجی موجود ہیں، تو اگر ایران ان پہ بھی حملے کرتا ہے تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ اس کے مطلب تو یہ ہے کہ دنیا میں جنگ پھیل جائے گی، دنیا میں جنگ پھیل جائے گی۔ پھر اگر یہ عرب ممالک پر بھی حملہ ہوتا ہے تو پھر اب دیکھیے، چین کو، روس کو، اور جو دوسرے ملک ہیں خطے میں، پاکستان کو بھی بہت سیریسلی سوچنا پڑے گا کہ ہم کس طرف کیسے کھڑے ہوں اس کے لیے۔ تو یہ تو ایک تقسیم جو انہوں نے کر دی ہے، بڑی لائنز ڈرا کر دی ہیں، یہ ایکسس آف ایول جو برطانیہ، امریکہ، انڈیا اور اسرائیل پہ منحصر ہے، وہ تو اب تماشا دیکھنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ نیو یارک ٹائم نے لکھا تھا کہ امریکہ کے حملے کے بعد پتہ چلے گا کہ چین کا اس خطے میں اثر رسوخ کتنا ہے۔ کیا چین ایران کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ اگر چین جس طریقے سے ان کے ابھی تک جو بیانات آئے ہیں، ان کے پریزیڈنٹ کے بھی، ان کے فارن منسٹر کے بھی، اس میں تو چین نے کوئی شک نہیں چھوڑا۔ تو چین کا اس خطے میں اس طریقے سے داخل ہونا اور ایران کی سپورٹ میں کھڑے ہونا، روس نے بھی سپورٹ میں کھڑا ہو گیا ہے، روس بھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب امریکہ، اسرائیل اور بھارت براہ راست ان لوگوں سے بھی حالت جنگ میں آتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جنگ پھیلے گی، اس کا پھر نقصان ہوگا سب کو۔ لیکن جنرل صاحب، یہاں ایک سوال یہ بھی اہم ہے کہ کیا چین اور روس کا صرف ساتھ کھڑے ہونا اور مذمتی بیان دینا یہی کافی ہے، یا یہ دونوں ممالک براہ راست ایران کی مدد کو بھی آئیں گے؟ میرا خیال ہے آلریڈی مدد ہو رہی ہے ایران کی۔ جو مجھے اطلاعات ملی ہیں، جو میرا اندازہ ہے کہ یہ تو ٹرمپ نے خود کہا تھا کہ نارتھ کوریا، روس مدد کر رہے ہیں۔ روس نے اعلان بھی کیا کہ ہم ایران کی مدد کریں گے، اور چین کا اوور لینڈ روٹ ایران کے ساتھ بڑے واضح ڈیفائنڈ بھی ہے، ان کا تجارت بھی ہو رہی ہے، جا بھی رہے ہیں وہاں پہ۔ تو چین میرا خیال ہے آ جائے گا ساتھ ایران کے کھڑے ہونے کے لیے، کیونکہ یہ دونوں ممالک
ایران کو اس طریقے سے تباہ ہوتا نہیں دیکھ سکتے. اچھا جو اگر یہ ہوتا ہے تو پھر روس گھر جائے گا. ایک طرف سے یوکرین سے, دوسری طرف سے اگر آپ دیکھیے تو یہ روس کی انڈر بیلی بنتا ہے ایران. اور اگر یہ حالت بنتی ہے تو پھر اگر ایران میں آ کے بیٹھ جاتا ہے امریکہ اور اس کے اتحادی, تو پھر جو چین کا جو بہت بڑا منصوبہ ہے ون بیلٹ روڈ انیشیٹو, وہ خطرے میں بڑھ جائے گا. چین نے تو بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ اس خطے سے ہم متاثر ہوں گے ڈائریکٹلی, اور اگر ایران ایک اور جو کام کر سکتا ہے جس سے بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے, یہ اسٹریٹ آف ہارمز کو کلوز کر دے, کوئی جہاز ڈبو دے دشمنوں کے دوسروں کے, اور باب المندب کو کلوز کر دے جو وہاں پہ حوثی بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں یمن نے تو اعلان کر دیا کہ ہم کچھ کریں گے سارا کچھ, تو پھر آپ دیکھیے کہ ساری دنیا اس میں افیکٹ ہو جائے گی. تو اس لیے چین کا, روس کا, چونکہ یہ بہت بڑے تجارتی راستے ہیں یہ سارے, ان کے بلاک ہونے سے بھی ڈائریکٹلی افیکٹ ہوں گے. اس لیے میرا خیال ہے کہ ان کا اسٹیم سٹیپس سے پہلے چین ایران کے ساتھ کھڑا ہونا ان کے لیے بھی مجبوری بنتا جا رہا ہے. جنرل صاحب, جو وزیر خارجہ ہیں وہ تو آج روس جا بھی رہے ہیں پوٹن سے ملاقات کے لیے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملاقات کے بعد چیزیں کافی واضح ہو جائیں گی؟ جی, روس سے اتنا کھل کے بیانات بھی دیے ہیں اس نے, لیکن اب چیزیں تو واضح, کم از کم میری حد تک تو واضح ہیں. ان کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ اور کوئی بڑی سپورٹ ان سے مانگ رہے ہیں, وہ بائی وے آف میزائل, شاید ایئر فورس سپورٹ یا اور جو لاجسٹک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے جنگ کے لیے, وہ شاید سے طے کرنے گئے معاملات, اور طے ہو جائیں گے, کیونکہ روس بھی افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس طریقے سے ایران تاراج ہوتا جائے. اچھا سر, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ آج رات کے اہداف سب سے مشکل تھے, لیکن ابھی بھی کچھ اہداف رہ گئے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دوبارہ بھی ایران پہ آئیں گے, اٹیک کر سکتے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی. ان کا جو آج کا جو لاسٹ رائٹ کا جو حملہ تھا, اس میں کیا انہوں نے اچیو کیا ہے. انہوں نے جو سرفس جو بھی کوئی سسٹم تھے ان کے اوپر بمباری ہوئی ہے ان کی, جو ان کے نیوکلیر جہاں پہ ان کا کام ہو رہا ہے ایران کا, وہ تو 80 سے 90 میٹر ڈیپ ہے دنیا. اس میں تو امریکہ کے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہیں ہے, کوئی ایسا بام نہیں ہے. ہمیں غلط فہمی ہے, ہم ایسے ہی بیٹھتے ہیں کہ کوئی ایسا ہتھیار امریکہ کے پاس ہے کہ وہ اتنے ڈیپ جا کر ان کی تنصیبات کو نقصان پہنچا سکتا ہے. تو اب تو امریکہ نے خود ایک بھیڑوں کی چھتے میں ہاتھ دے دیا, جس سے ایران کو نیوکلیر بننے میں جو انسینٹیو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ایران کا. اچھا سر, اس ساری صورتحال میں کیونکہ پاکستان کے ساتھ بھی ایران کی کافی جو ہے سرحد لگتی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے لیے کس طرح کے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے, پاکستان کے لیے ایک تو خطرہ بہت واضح ہو گیا ہوا ہے کہ بھئی بھارت, امریکہ اور اسرائیل اس خطے میں اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے ہوئے ہیں. چاہے وہ پاکستان پر حملہ تھا, امریکہ اس میں پوری طرح شامل تھا, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ بھارت ناکام ہوتا ہوا نظر آیا ان کو, تو فوراً جنگ بندی کے لیے کود پڑے. ان کے جو ایران کے خلاف ان کا جو بھی منصوبہ تھا وہ افیکٹ ہو رہا تھا. اسرائیل پاکستان کے خلاف ہر جگہ سے کاروائیاں کرتا رہا ہے. امریکہ بھارت کی بڑی سپورٹ میں ہے, ان کے معاہدات ہیں ایسے کہ وہ اسٹریٹجک پارٹنر بنا ہوا اس کا. تو پاکستان کے لیے دونوں طرف سے خطرات بڑھ گئے ہیں. اس لیے پاکستان کے لیے بہت اہم ہو گیا ہوا ہے کہ ہم کسی نہ طریقے سے, کیونکہ پاکستان ایک واحد ملک ہے اس خطے میں حیران کن طور پر, جو نہ صرف امریکہ سے بات کر سکتا ہے بلکہ اس خطے کے سارے ممالک سے بھی بات کر سکتا ہے, اور بات سنتے بھی ہیں. پھر چین سے, روس سے پاکستان بات کر سکتا ہے. تو پاکستان کی پوزیشن بڑی یونیک ہے, اور یہ پاکستان کے لیے موقع ہے کہ پاکستان وہ رول پلے کرے, تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ جو پاگل پن شروع کیا ہے ٹرمپ صاحب کی سربراہی میں باقی دنیا کے جو مغربی دنیا نے مل کے, اس کو روکا جا سکے. ورنہ جس میں نے عرض کی پہلے کہ یہ خطرات تو بڑھتے جا رہے ہیں, اور اگر خطرات بڑھتے ہیں تو پھر پوری دنیا کے لیے بے انتہا مشکل کھڑی ہو جائے گی. اچھا جنرل صاحب, جس طرح سے ایران نے ابنائے حمز کو بند کرنے کا اعلان کیا ہے, اگر واقعی ہی وہ اس کو بند کر دیتے ہیں تو اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کی جو معیشت ہے اس پہ کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیے, 40% دنیا کا تیل جو ہے وہ اپنے حکومت سے گزرتا ہے. اگر یہ بلاک ہو جاتا ہے تو اس کے بعد 2 دن 3 دن کے لیے بلاک رہے تو دنیا کو آئل کی سپلائی چین جو ہے بہت زیادہ متاثر ہوگی, مہنگائی بڑھے گی, فیول پرائسز اوپر چلی جائیں گی, اور جتنے بھی آپ کے یہ جو تجارتی منصوبے ہیں وہ سب سد پڑ جائیں گے. پھر بات یہاں پر نہیں روکے گا, بات باب المندب تک بھی پہنچے گی. سویز کے تھرو اور بحر ہند کے تھرو جو تجارت ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہو جائے گی. یہ تو بہت سیریس سٹیپ ہوگا, اور یہ
ایران میرا خیال ابھی ہچکچائے گا نہیں، کیونکہ براہ راست جب امریکہ نے حملہ کر کے جو ایک بلنڈر کیا ہے اس کا خمیازہ امریکہ تو بھگتے گا ہی بھگتے گا. اس کے پاس تو اپنے تیل کا مسئلہ نہیں ہے کوئی اس کے لیے، نہ گیس کا مسئلہ ہے اس کو. یہ باقی دنیا، یورپ خاص طور پر، جاپان، کوریا، یہ بہت متاثر ہوں گے اس سے.